اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم. کیا کمال کوسچن کیا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہترین عمل کے بارے میں اور رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں, اور وارفعها فی درجاتکم, جو کہ تمہارے درجات کو بلند کر دے, وخیر لکم من انفاق الذهب والورق, اور تمہارے لیے وہ بہتر ہو سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے. لا الہ الا اللہ, یہی تم سونا چاندی خرچ کرو, اس سے بہتر یہ عمل ہو. اور صرف یہی بھی نہیں رکے, اور وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم واضربوا اعناقکم, اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ تم دشمنوں کی گردن مانو یا وہ تمہاری گردن مانے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہو تو ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. قالوا بلا یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ لازمی بتائیں. فرمایا ذکر اللہ تعالی, ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. یہ اتنا بڑا ایکشن ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر رپورٹ کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ میں تمہیں کیا بتاؤں the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala, as our title is the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala, the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے کہا جی رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا verily the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala is declaring glory to Allah subhanahu wa ta'ala and his praise. سب سے بہترین الفاظ جو اللہ کو پسند ہے نا وہ کیا ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. اور حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ, سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان, دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری ہیں, حبیبتان للرحمن, and they are most beloved to رحمان اللہ سبحانہ وتعالی. وہ کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کریں اسے. آپ کو پتا پوری کائنات کا, ان چڑیوں کا اور چونٹیوں کا اور مچھلیوں کا اور چرند اور پرند کا اور حیوانات اور نباتات کا, اور جو یہ اوشنز میں بلو ویلز ہیں اور یہ آسمان کے ستارے ہیں, ان سب کی حمد و ثنا کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ. یہ ان کی حمد و ثنا ہے. یہ قرآن میں بار بار آتا ہے, سبح للہ ما فی السماوات والارض, ہر چیز جو آسمان اور زمین اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے اللہ کا ذکر؟ کثرت سے کرنا چاہیے انشاءاللہ. I have planned to start a series on the بہترین اذکار, وہ ذکر جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں, اور کن مومنٹس میں کون سے ذکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے دعا کریں ہر نماز کے بعد. رسول اللہ بھی کیا کرتے تھے, اپنے قریبی صحابی کو کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ, یا معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, تم یہ لازمی پڑھا کرو ہر نماز کے بعد. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, یا اللہ مجھے تو ہمت دے, میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں. یعنی ذکر کی مجھے طاقت دے. ذکر سب سے بہترین کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا, اور شکر سب سے بہترین کیا ہے, اچھی طرح سے عبادت کرنا. یہ سب سے بہترین شکر کی فارم ہے. سو ذکر کی بہترین فارم شکر, اور شکر کی بہترین فارم اللہ کی عبادت, اور ہم اس کا ہر نماز کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں. تو کثرت سے اپنی زبان کو تر رکھیں ذکر سے. صحابی نے پوچھا, غالباً ان کا نام تھا, مجھے نام بھول گیا, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے, نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو, اس میں نجات ہے. کثرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ تملأ المیزان, ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ایک دفعہ کہنا آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ that I declare the glory of Allah subhanahu wa ta'ala many times is more beloved to me than spending the same number of coins in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ میں اللہ تعالیٰ کا 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ, 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا میرے لیے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم یا دینار دوں لوگوں کو. یعنی اتنے ٹائمز اللہ کا ذکر کرنا is more beloved to me than giving coins of that number to in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ اصل جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. ایک اور امیزنگ deed, yet lacks a lot in this ummah. This ummah is bankrupt of this deed, is helping your Muslim brothers and sisters. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala, this is not the beloved deed, exactly this is the beloved deed, and جو یہ عمل کرتے ہیں they are the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala. The most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are the most beneficial to people. Allahu Akbar. یہ چیز امت میں ختم ہے, بہت تھوڑے لوگوں میں ہے, بہت تھوڑے لوگوں میں ہے, اور جو وہ لوگ دل چاہتے ہیں ان کا ماتھا بندہ چوم لے. ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ایسے لوگ. Those who are the most beneficial to Allah subhanahu wa ta'ala, to people, جو لوگوں کی کام آتے ہیں, لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. And the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy. سرور تدخل على قلب مؤمن, to make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو اعمال ہیں نا اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ. اس حدیث میں کچھ اعمال کا بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. The most beloved people to Allah
are those who are the most beneficial to people. And the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. And just imagine, یہ مسلمانوں کی بات ہے, just imagine رشتہ داروں میں کا کیا حال ہوگا, ان کا تو مزید حق ہے. ماں باپ کے ساتھ پھر کیا ہوگا معاملہ, بھائی بہن کے ساتھ کیا ہوگا, پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, قریبی دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, والد کے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We are failing in this. We are failing miserably in this. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے زیادہ پسند ہے, and the hadith continues, it's long hadith, کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں اس کی ہیلپ کے لیے, اسے کام کروانے کے لیے. کس سے زیادہ پسند ہے یا رسول اللہ, کس عمل سے آپ کو زیادہ پسند ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ چلنا؟ فرمایا to sit in اعتکاف in Masjid al-Nabawi in Medina for 1 month. یا اللہ اکبر, یعنی sitting in اعتکاف in Masjid al-Nabawi for 1 month, it is less beloved to me than to walk with my brother for his help. ابھی کام کروانا نہیں, صرف چلنا, اس کی سپورٹ بننا, اس کا خیال رکھنا. میں ایک دفعہ رات کو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کے بعد لیٹ ہو گئے تھے, تو میں اراؤنڈ 11:30-12 گھر آ رہا تھا. تو پیٹرول ڈلوایا میں نے, اور پیٹرول ڈلوانے کے بعد واپس گھر جا رہا تھا. تو سمہاؤ کیا ہوا کہ جو راؤنڈ اباؤٹ تھا اس کے کچھ جو سیمنٹڈ بلاکس تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے, اور مجھ سے بھی بے دھیانی ہوئی. آئی واز ان فوکسڈ. میری گاڑی کا ٹائر اس پہ لگا اور وہ گاڑی اچھلی اور وہ نیچے گرا اور اس کا ایکسل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اس کا جو نیچے والا ٹائر تھا رائٹ والا وہ بالکل فری ہو گیا, اور وہ پنچر بھی ہو گیا, اور اس کا جو ریم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. اتنی زور سے ہٹ ہوا اس کو. And I was like, سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل, یہ کیا ہو گیا. And I was there, I was cool and calm, I never needed help اس ٹائم پہ. لیکن ایک شخص آئے میرے پاس, بڑی عمر کے تھے وہ, انہوں نے گاڑی پارک کی. ڈیفینیٹلی وہ فری تو نہیں ہوں گے اس ٹائم, رات کو لیٹ گھر جا رہے ہوں گے, گاڑی پارک کر کے میرے پاس آ گئے. واللہ العظیم وہ میرے ساتھ کھڑے رہے جب تک میری گاڑی گھر نہیں گئی. میری ہیلپ کی, کالز کروانے کے لیے, ریکوری وہیکل بلانے کے لیے, مجھے تسلیاں دی, میری وہ بیک بون اور سپورٹ بن کے رہے. حالانکہ ٹو بی آنیسٹ میں اکیلا بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کی پریزنس نے مجھے بہت زیادہ کمفرٹ کیا, بہت زیادہ کمفرٹ کیا کہ I have a company to talk to, I have someone with me right now. میں اکیلا نہیں ہوں. مشکل حالت میں نا انسان اکیلا کھڑا رہا ہے تو بڑا عجیب سا فیل کرتا ہے, بے بس فیل کرتا ہے. کوئی ساتھ آ کے صرف کھڑا بھی ہو جائے نا, واللہ ہی فیل اسٹرینتھ. 1 اور 1 پہ 11 ہو جاتے ہیں. کوئی تو ہے میرے ساتھ اس ٹائم. اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس کو بلوا کے, اس کو گائیڈ کیا, میری گاڑی میں بیٹھ کے ریکوری وہیکل پہ گاڑی چڑھوائی, یہ کہا کہ تم نہیں کرو میں کروں گا یہ, اور چڑھوا کے گھر پہنچایا. اور پھر یہاں تک انسان بس ٹھیک ہے مدد کر دی, اب چھوڑ دے. اگلے دن میکینک کو کال کیا, اپنے میکینک کو, کہ تم نے خیال رکھنا ہے اور تم نے کیا کیا کام کرنا ہے, تم نے کون سی چیز لینی ہے, اور اسے بارگین بھی خود کیا. اور مجھے کہا تم نے کسی کے پاس نہیں جانا سوائے اس میکینک کسی کے پاس جانا ہے, اور سارا کام کروایا. اینڈ آئی نیور نیو دس پرسن. اور مجھے ان کے جیسچر سے اور ان کے جو ڈیمیجر تھا پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے بھی نہیں جانتے. بہت سے لوگ نا آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں بیکاز دے نو یو, یو ہیو بینیفٹڈ دیم, یا انہوں نے آپ کے لیکچر سنتے ہیں. ہی نیور نیو می, یہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اگلے دن میکینک کو کال کی, اس کے پاس لے گئے, اسے بارگین کیا, مجھے سارا گائیڈ کیا, ہر ایک گھنٹے بعد ہاں کام کتنا ہو گیا, اچھا یہ چیز نہیں لینی وہ لینی ہے. جب تک یہ سارا کام نہیں ہو گیا تب تک وہ ہیلپ کرتے رہے. and he was on call with me. I was like سبحان اللہ, کتنا نیک اللہ کا یہ بندہ ہے. مجھے اس دن نا صحیح ولی کی ڈیفینیشن پتہ چلی کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں. وہ بے شک ان کو حدیث یاد نہیں تھی, ان کو قرآن حفظ نہیں تھا, ان کو بہت زیادہ وہ شاید تہجد نہ پڑھتے ہوں, لیکن he was the most beneficial to people. اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء. اللہ کے میں نے کیا فرمایا, it is more beloved to me to walk with a Muslim for his help than sitting in. اتنا افضل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ حکم ہے, یہ امر کا صیغہ ہے یہاں پہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا ذکر کرو. اور کتنا ذکر, ذکرا کثیرا, بہت زیادہ ذکر کیا کرو. یعنی ہم پہ ذکر کرنا فرض ہے. جو ہمیں سے ذکر نہیں کرتا وہ اس ایک فرض سے ہٹ رہا ہے. اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کیا کروں گا. اللہ اکبر. صرف یہی آیت کافی ہوتی نا, اور کچھ بھی نہ ہوتا ذکر کی فضیلت کے بارے میں. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو یاد کریں, کتنی امیزنگ بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق الحب والنوى, دنیا اور آسمان کا بدیع السماوات والارض, مالک القدوس الجبار المتکبر. اس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے. قبر میں آپ اس کے محتاج ہوں گے, قیامت کے دن آپ اس کے محتاج ہوں گے. اس دنیا میں ایک ایک لمحے کے, ایک ایک سیکنڈ کی آپ اس کے محتاج ہیں. یہ رزق اس کا محتاج ہے, یہ سانس اس کا محتاج ہے, یہ اولاد, یہ ماں باپ, یہ ہر چیز اس کا محتاج ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے یاد کرو. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ نہیں کرتے نا, ان کی مثال ایسے کہ وہ مردہ ہیں. مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت. جو شخص اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتے, ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. صحیح حدیث ہے. یعنی وہ لوگ مردہ ہیں, چلتے پھرتے مردہ ہیں. live in the dead. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ رجال ہے, یہ مرد ہے, یعنی یہ بڑے کیلیبر کے اور سٹیٹس کے لوگ ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ.
مرد تو وہ ہیں, تکڑے تو وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, کہ جو ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے. they are not distracted from the ذکر of Allah سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پرائیویٹلی یاد کرے گا میں اسے پرائیویٹلی یاد کروں گا, جو مجھے پبلکلی کسی محفل میں یاد کرے گا جس طرح ہم کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پبلکلی ہم سے زیادہ بہتر محفل میں یاد کریں گے, یعنی اللہ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں. اللہ اکبر.